پہلی بار اڈیالہ جیل کے باہر خواتین نے احتجاج کیا۔ عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی کی حیثیت کیا ہے؟ امریکہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ جبکہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ ان خبروں سمیت آج کی دیگر اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا براڈ قریشی۔ آپ سے مخاطبوں گزارش ہے فیس بک کو فالو کیجیے اور یوٹیوب چینل کو بالخصوص سبسکرائب کیجیے گا۔ اور آج کی سب سے پہلی خبر کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ کوششیں کی گئیں مختلف ادوار میں کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے۔ ریلیز نکلتی تھیں اور پھر لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا تھا اور وہ بات حتمی شکل اختیار نہیں کرتی تھی، لیکن آج کمل شوذب جو ہیں ان کی قیادت میں پہلے تو وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی، پھر تقریباً اچھی خاصی تعداد میں خواتین تھی اڈیالہ جیل کے باہر، جہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا، عمران خان کو رہا کرو اس طرح کے نعرے لگائے گئے، اور پھر بعد ازاں وہاں پہ پولیس بھی پہنچی۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر اتنی تعداد میں بھی اور جیسی کیسی تعداد تھی، خواتین کا احتجاج کرنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے طاقتوروں کو نہیں، حکومت کو نہیں، ایون عمران خان کو بھی نہیں، باقی پاکستان کے عوام کو، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جس میں مرد خواتین سارے لوگ، کہ اب بھی لوگ زندہ ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ باقی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کیا جائے، اور یہ وہی ایک راستہ ان کے پاس موجود ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اس کے اسباب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو خواتین کا احتجاج تھا اور اس احتجاج کی جو اثرات ہیں یہ یقیناً کافی مثبت ہوں گے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہوئی جو انہوں نے احتجاج کیا، چونکہ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک ایسی چیز نہیں ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے انسانی حقوق کی علمبردار شری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور ان کے خامن جو کہ دونوں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وکیل بھی ہیں ایمان مزاری صاحبہ، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کا ریمانڈ دے دیا گیا، اور یہ وہ ریمانڈ ہے جس کو وجہ بنا کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانے والے جو ہیں انہیں قید کیا جائے، انہیں روکا جائے۔ کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، اور آج اس جج نے جو ہے ریمانڈ دیا ہے، اس بندے کا کام ہی یہی ہے ریمانڈ دینا۔ یہ عدالت نہیں، یہ کھلواڑ ہے، یہ کوئی جج نہیں، یہ کسی کا ٹاؤٹ ہے معذرت کے ساتھ۔ اور جج ابو الاسناد نے وکیل ایمان مزاری اور وکیل ہادی علی چٹھا، یہ دونوں وکلا ہیں، کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، اور کیا ملک ہے، جھوٹا مقدمہ اور ریمانڈ بھی منظور۔ اس جج کو اتنی جرت نہیں ہوگی کہ یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں ان کے اوپر مقدمہ کس نوعیت کا ہے، میں ریمانڈ کیوں دے رہا ہوں، یہ بس وہاں پہ ٹاؤٹ بیٹھے ہیں، ان کو اوپر سے حکم آتا ہے اور اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل کر دیتے ہیں۔ اور جسمانی ریمانڈ تو پاکستان میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹ رہا ہو۔ تو ایمان مزاری پہلے بھی گرفتار ہوتی رہیں، اب بھی ہوئی ہیں، پھر باہر آ جائیں گی، کوئی کسی کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا۔ اور ان لوگوں کو جب آپ پکڑو گے تب تک یہ لوگ مضبوط ہوں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شاعر تھے، اسے اٹھا لو والے، وہ کشمیری، جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ باغ سے ہے، میں نام بھول گیا، ان کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی ہیزیٹیشن ختم ہو گئی، تمام ہچکچاہٹ دور چلی گئیں، مر گئیں۔ وہ پہلے تو اشاروں کے اندر عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے تھے اور سسٹم کے اوپر تنقید کرتے تھے، اب سر عام اور کھلے عام آنسو گیس بھی کھا رہے ہیں، عمران خان صاحب کے حق میں ہونے والے پی ٹی آئی کے احتجاج میں بھی جا رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے سٹیٹس بھی لکھ رہے ہیں، ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، شاعری بھی کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان، ایک پردہ ہوتا ہے، ایک ایزیٹیشن ہوتی ہے، جس کو آپ لوگوں کو پکڑنے کے بعد، اغوا کرنے کے بعد وہ بھی ختم کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر سے خوف جو ہے وہ بالکل مٹ چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس پچھلے 2 سالوں کے اندر پاکستان میں اور بالخصوص پی ٹی آئی کے اندر جن لوگوں کو پکڑا گیا، آپ نے ایسے لیڈر پیدا کر دیے جنہیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ ان لوگوں نے صحبتیں برداشت کی، ان لوگوں نے سٹرگل کی، اور اس کے بعد آپ نے ان کو پکڑا، بے شمار لوگوں کو آپ نے مارا۔ وہ جو بیچ میں پردہ تھا وہ پردہ چاک ہو گیا، اور لوگوں کا جو سوچنے کی چیز تھی، جو ڈر کے کسی حد تک بات کرتے تھے، اب وہ لوگ جو ہیں وہ کھلے عام بات کر رہے ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اس کے مصداق کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ ایمان مزاری کو پکڑیں گے چھوڑیں گے، پھر بھی اپنا کام جاری رکھے گی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ لوگوں کو جب پکڑ لیتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے ان کو چھوڑا نہیں کریں، چاہے وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، بشرا بیگم ہو، ایمان مزاری ہوں، کوئی بھی ہو، ایون پرویز الہی، شاہ محمود قریشی۔ پہلی تو بات ہے پکڑے نہیں، پکڑتے ہیں تو صحیح کیس میں پکڑیں، اور جب پکڑ لیتے ہیں تو خدا را میں گزارش کرتا ہوں ان کو سزا دیا کریں۔ یہ آپ کی اتنی بڑی بے عزتی ہے، اور پھر لوگ آپ کو ڈفر کہتے ہیں، پھر آپ کو لوگ ڈرپوک کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، بے غیرت کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ اتنا لفظ تو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ جب آپ کسی کو پکڑ کے 14 ماہ جیل میں رکھتے ہیں، باعزت بری کر دیتے ہیں، وہ پھر بھی گھر چلا جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ پہلا تو مذاق یہ کرتے ہیں کہ جھوٹی FIR کاٹتے ہیں، دوسرا مذاق یہ ہوتا ہے کہ ان کو عدالت ضمانت دے دے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ مذاق تو قابل برداشت ہے، لیکن اس سے بڑا مذاق یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سالوں جیل میں رکھنے کے بعد باعزت بری کر دیتی ہیں عدالتیں، آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو بھائی جان یہ تو رئیس کسر بھی چھوڑ گئے ہیں، آپ بھلے جھوٹی FIR کر لیں، چیزیں کر لیں، لیکن ان کو جب چھوڑتے ہیں تو کوئی جواز تو دیا کریں نا، پھر مانے ہم نے غلط کیا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا کریں۔ آتے ہیں اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جان کو دھمکی کیسی ہے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ مریم نواز کی جو مسلسل عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کی دھمکیاں ہیں ناقابل برداشت ہیں، اور مریم کی جانب سے ناجائز حکومت کے زیر اثر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بدترین سلوک جاری ہے، اور اب ہم مریم نواز کی ان دھمکیوں نے ہر محب وطن پاکستانی اور بالخصوص تحریک انصاف کے حامیوں میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے بے چینی اور اضطراب کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس وقت عمران خان بغیر کسی کیس کے ناحق ڈیتھ سیل میں ہیں۔ ہم عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اور ان کی مکمل حفاظت کا ذمہ لیا جائے، اور عمران خان کے حوالے سیاسی گفتگو پر مریم نواز کے خلاف کارروائی کی جائے من جانب پاکستان تحریک انصاف۔ مریم صاحبہ نے کہا کیا تھا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو فتنہ کہہ کر فتنہ ختم کرنے کی پیشن گوئی کرنا ان کو جان سے مارنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ فتنہ ہے اور اب ہم اس فتنے کو ختم کریں گے۔ یہ بات مریم صاحبہ نے اس سے پہلے بھی کہی، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، سابق وزیر اعظم کی بیٹی بھی ہیں، خود سیاستدان بھی ہیں، تو وہ اگر عمران خان صاحب کو فتنہ سمجھ رہی ہیں کوئی بات نہیں، اس فتنے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کی خواہش ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مریم تو دور کی بات، اس کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس جو ہے وہ عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، وہ توڑ نہیں سکے۔ جان لینا تو دور کی چیز، جان صرف اللہ لے سکتا ہے، اور یہ لینے کی کوشش اس لیے نہیں کریں گے جس دن عمران خان کو، یہ کوئی ہمارا وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جب عمران خان کی جان جیل میں اللہ کی مرضی سے بھی چلی جائے، روٹین میں بندہ چلا جائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جب تک وہ وہاں پہ ہیں تو اگر یہ حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ لاڑکانہ، یہ رائے ونڈ، یہ GHQ، میں قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس شخص کے لیے لوگوں کے جذبات کیا ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان اور پاکستان کے نظام کو اور تمام سیاستدانوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اگر سمجھنا ہے تو پاکستان کو چھوڑیں، باہر آئیں، یورپ کے ممالک میں، پردیس میں آئیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ نظام کیا ہے۔ آپ کو کندہار کے پہاڑوں میں جا کے چھپنا پڑے گا، اور ادھر دہلی سے آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے اگر یہ چیز ہوئی تو یہ فتنہ ہی صحیح، لیکن اس فتنے کو اب آپ ختم نہیں کر سکتے اور اس کی جان نہیں لی جا سکتی۔ یہ گدڑ ببکیاں ہیں، یہ بس جب کوئی بیان نہیں دے سکتے تو عمران خان کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے، بھائی اسی کے نام سے ٹاک شو شروع ہوتے ہیں، اسی کے نام سے خبریں ہوتی ہیں، اسی کا نام لینے پہ پابندی ہے، اسی سے سارے ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال مریم صاحبہ آپ ایسا سوچ سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ اس فتنے کو، جسے آپ فتنہ کہہ رہی ہیں، پاکستان کے عوام اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، بھلے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کس نوعیت کا پیغام دیا ہے؟ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ نواز شریف اپنے پیارے وطن پاکستان سے انگلستان چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے پیسے اور جائیدادیں باہر ہیں۔ اب روزانہ آپ کو عمران خان صاحب کے بیانات ملیں گے، چونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کو پاکستان کے مستقبل اور عوام کی بہتری سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا، اب تو یہ 12واں کھلاڑی ہے۔ پھر کیا ہوا؟
پھر جب یہ انگلینڈ 2 دن رہے اور اب امریکہ پہنچے ہیں گزشتہ روز، اور امریکہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جہاں ایک تو اسپین میں جو احتجاج ہوا میں حیران رہ گیا، انگلینڈ کے اندر جو عمران ملک صاحب ہیں وہ یہاں کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے بڑی اچھی کمپین چلائی اور وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب امریکہ کے اندر نواز شریف صاحب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہزاروں ڈالرز لگا کے گاڑیوں کے اوپر جو ڈیجیٹل سکرینز ہیں وہ پلے کی گئیں اور نواز شریف جواب دو اور حساب دو، ان کی بڑی بھیانک سی تصویر لگا کے ٹرکوں کو سڑکوں کے اوپر چھوڑ دی ہے۔ اب امیجن کریں وہاں میاں صاحب کی اگر اس ٹرک کے اوپر سڑک پہ سفر کرتے ہوئے نظر پڑ گئی ایئرپورٹ سے نکل کے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ امریکہ، پاکستان کے باہر انگلینڈ، میاں صاحب عمرے پہ جائیں، جہاں جہاں جائیں گے چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور اس کی وجہ ہے یہ کبھی بھی ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑتے، ایسا نہ کرتے۔ ان کو دکھ اور افسوس ہے کہ عمران خان جو ہمارا لیڈر ہے اس کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، اور لوگوں کا جہاں بس چلتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میاں صاحب بھی تو جیل میں تھے نا، تو ان کی پارٹی کے لوگوں نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ یہ کوئی بد اخلاقی تو ہے نہیں ہے، احتجاج کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں بد اخلاقی کیا ہے؟ گالم گلوچ کرنا، جیسے پی ٹی آئی کے لوگ لنڈن میں میاں صاحب کے گھر کے باہر یا نواز شریف صاحب کے کارکن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بےہودگی ہے۔ باقی پرامن احتجاج کرنا تو جمہوریت کا حسن ہے، وہ چاہے آپ ڈیجیٹل سکرینیں لگائیں چاہے کچھ اور کریں، وہی کرے گا جس کو احساس ہے، جس کو کسی کے ساتھ ہمدردی ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور یہ حالات کب تک ایسے چلتے رہیں گے اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسلام آباد میں کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ پہنچ آئے ہیں، اور ہوا کیا ہے پچھلے 2 دن کے جو وہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں میں اس کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں کل 2 بینکوں میں ڈکیتی ہوئی، گارڈ زخمی ہوئے، عملہ یرغمال بنا رہا اور ٹھیک ٹھاک رقم چوری ہوئی۔ آج پھر اسلام آباد کے 2 بینکوں میں وارداتیں ہوئی ہیں، اور دوسری جانب اسلام آباد پولیس سیاسی گرفتاریوں اور اکاؤں کی خوشنودی میں مصروف ہے۔ اب آپ کا کیپٹل ہے، وہاں پہ سرعام دن دہاڑے رات کو نہیں، گارڈز کو اور عملے کو یرغمال بنا کے اور زخمی کر کے بینک لوٹے گئے، اور آج پھر سے یہ واردات ہوئی ہے۔ تو بھائی جان فوج ساری وہاں پہ، اسلام آباد کیپٹل، رینجرز آپ کے پاس، ایف آئی اے آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، تو یہ دن دہاڑے بینک کون لوٹ رہا ہے؟ کیا چور کی داڑھی میں تنکا ہے؟ کیا بینک کا عملہ ملوث ہے، یا جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو محافظ ہیں، وہ خود اس کے اندر ملوث ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کئی منٹ اور آدھا گھنٹہ اور گھنٹے لگتے ہیں ڈکیتی کرنے میں۔ اگر آپ ان ڈکیتیوں کو، بینکوں کو دن دہاڑے لوٹنے سے نہیں روک سکتے تو ہم آپ کو کس بات کے اوپر داد دیں؟ پھر آپ ہماری سرحدوں کے محافظ بنیں گے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ 50 سے 70-80 لوگ پر ڈے مارے جاتے ہیں، سویلینز اور ہمارے افسران جو ہیں وہ، اور ہمارے پاک فوج کے نوجوان جو ہیں؟ تو اگر اسلام آباد کے کیپٹل میں بینکوں کو لوٹا جا سکتا ہے تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ بارڈر کے اوپر کیا چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ ریاست نے ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا، 9 مئی کا واقعہ۔ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور جو حاجی امتیاز کی بابی ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے اور یہ انکشاف کیا ہے کہ میری 9 سالہ بیٹی کو گھٹنے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا گیا، 11 ماہ کے بیٹے کو بیڈ سے نیچے گرا دیا گیا، 11 ماہ، 11 سال نہیں۔ پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے راستے ننگے سر ننگے پاؤں نیچے لائے، پھر مجھے گالیاں نکالی اور تشدد کیا۔ ایم این اے حاجی امتیاز کی بھابی نے یہ گفتگو کی ہے۔ آپ بے شرمو اور بغیر تو آپ کے اوپر لعنت ہو، جنہوں نے ذل شاہ کو بھی مارا، جنہوں نے 11 ماہ کے بچے کو بھی بیڈ سے اتارا۔ یہ تو حرکت جو تھی، میں واقع کربلا کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہاں پہ بھی کم از کم بچوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا جاتا۔ جس طرح سے 11 ماہ کے بچے کو آپ نے بستر سے جگا دیا، کیسے لوگ، اس کی ایک وجہ ہے۔ میں کیوں سوال اٹھاؤں کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، سمن بکمن ہمیون۔ اس کی وجہ حرام کھاتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے بزدل ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، وہ دلیر نہیں ہوتا، اور اس کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر احساس نہیں ہوتا، احساس مر جاتا ہے، اور اس کی جو محسوس کرنے والی حصے ہیں وہ کام نہیں کرتی، اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ بڑے بڑے پیٹ ان کے، دوسروں کے ٹاؤٹ بنے ہوئے،
वजह मिल जाए तो लोगों के घर से जेवर भी ले जाते हैं। इन्हें एक मौका मिल गया 9 मई के बाद, लोगों को लूटो, 9 मई में लोगों को पकड़ो, फिर भत्ता वसूल करो, फिर लोगों को छोड़ो। ये रियासत जो है इसका पूरा नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोई नया कायदे आज़म आएगा, फिर इसको आज़ाद करवाना है। यानी कि आज़ाद होने के बाद भी हमें आज़ादी चाहिए, आज़ाद होने के बाद हमें फिर से आइन लिखना चाहिए, आइन लिख के फिर उसके ऊपर अमल करना चाहिए, फिर नई फोर्स भर्ती करनी चाहिए। अच्छे लोग भी हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, आज़ादी तो कहीं पे भी नज़र नहीं आती। हर तरह का इदारा जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। जो महाफिज थे वो चोर चक्के और कच्चे के डाकू बन चुके हुए हैं। तो ऐसे हालात में अवाम क्या करेंगे? अवाम मायूस होकर गुनाह कर लेंगे और मुल्क के अंदर से 95% अवाम इसी मुल्क के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे, इसको ठीक करना पसंद नहीं करेंगे, इस मुल्क को छोड़ने के ऊपर तरजीह देंगे और चाहेंगे कि हम किसी बैरूनी दुनिया में जिस काफिर को, गैर मुस्लिम को गालियां देते थे, उन्हीं के मुल्क में जाके रहें। चूँकि मुसलमान होते हुए इनको गैर मुस्लिम के ममालिक जो हैं वहाँ पे इंसाफ नज़र आता है। लोग अपने घर बार बेच कर, अपनी जायदादें बेच कर, करोड़ों रुपए लगा कर, बैंकों से कर्जा लेके, लोगों से उधार पकड़ के बैरूनी दुनिया में आना चाह रहे हैं। ये हालत हो चुकी है। लेकिन कोशिश करें उसी मुल्क में रहें, बड़ा अच्छा है। हम तो चाहे हालात के मारे यहाँ पे आगे रोज़गार की तलाश में, हमारे बस में भी होता तो हम भी वहीं पे क़याम करते हैं। तो अपने मुल्क को ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए। उसका हल ये नहीं है कि आप वहाँ से भाग जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।